السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، کن کاموں میں جلدی کرنی چاہیے؟ تو آئیے حضرات، نیکی جب بھی کرنے کا من کرے تو آپ نیکی ضرور کریں، کیونکہ ہمیشہ نیکی میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے، مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے کہ نیکی میں جلدی کیوں کرنی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ نکلا کرو گھر سے، سیکھنے کے لیے قدم بڑھایا کرو، اور قیامت میں مال کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے۔ بے شک۔ اور جیسے جیسے ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور بڑھ رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور بڑھ رہا ہے، بے حیائی کا دور بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے لوگوں میں نیکی کرنے کا جذبہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے، اور گناہ کرنے کا جذبہ جوش پکڑ رہا ہے۔ حق بات ہے۔ تو نیکی میں جلدی کرو۔ سرکار فرماتے بادروا بالاعمال سبعا، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ جب جب جہاں موقع مل جائے کہ یہ نیکی میں کر لوں، فوراً کر لیا کرو، اس میں تاخیر نہ کیا کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور نجات فرما دے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ تو بہانہ چاہتا ہے، بخشش کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہتا ہے۔ تو نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو، نیکی کر لیا کرو، جلدی کر لیا کرو۔ نیکی کا جب جب موقع ملے نیکی کر لیا کرو۔ اللہ عز و جل اس نیکی کو قبول فرما کر ہو سکتا ہے اسی نیکی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہفتہ واری اجتماع میں آپ تشریف لاتے ہیں، اور آ کر کے بہت ساری باتیں آپ سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں الحمدللہ اجتماع کی وجہ سے سنوری، اور جن کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا۔ تو آپ گزشتہ اجتماع میں سماعت فرمائے تھے کہ ہلاک کرنے والی دوسری چیز کون سی ہے؟ پہلی چیز آپ نے ماہ ربیع النور کے آغاز سے پہلے آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ تو ہلاک کرنے والی پہلی چیز ہے تکبر۔ جی۔ اگر کسی انسان کے اندر غرور پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے ہلاک کے دن قریب آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انا یعنی گھمنڈ، یہ فنا کر دیتا ہے۔ جی، حق بات۔ تکبر سے ہمیشہ بچیں، اور اکڑ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پناہ مانگے۔ دوسری چیز حسد، جیلیسی، جس کے بارے میں گزشتہ اجتماع میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اور تیسری جو چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ اللہ، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جی حضرت، بالکل صحیح۔ اور یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ ہلاک سے مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف دنیا ہی کے اندر انسان کو کوئی نقصان پہنچے گا جھوٹ بولنے والے کو، نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے علیکم بر، سچ کو لازم پکڑو، نیکی کو لازم پکڑو، علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، ان الصدق برن، بے شک سچ نیکی ہے، ان البر یہدی الی الجنہ، کہ بے شک یہ سچ تمہیں جنت تک لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے جھوٹ سے بچو، کہ جھوٹ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جو اتنے شدید نہیں ہوتے جو انسان کو جہنم تک لے جائیں، لیکن جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں یہ جہنم تک لے جاتا ہے، جہنم تک۔ اب آئیے قرآن کی روشنی کے اندر جھوٹ کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 105 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ،
جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں. کسی پر بہتان لگانا اور جھوٹ، اب کون باندھتے ہیں اور جھوٹ کون بولتا ہے اور بہتان کون لگاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ اکبر. لا یؤمنون بآیات اللہ. اور پھر آگے قرآن نے مہر لگا دی اور کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی جھوٹے ہیں. جی. یہاں مراد جو ہے وہ کفر کے بارے میں ہے، اس لیے کہ سب سے سچ اسلام ہے، توحید ہے، بے شک. اور سب سے بڑا جھوٹ کفر ہے. اللہ اکبر. ایک خدا کو ماننا یہ سب سے بڑا سچ ہے، بے شک. اور کئی خداؤں کو ماننا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو اللہ کی آیتوں پر جو ایمان نہیں لاتے وہ جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، اور وہی جھوٹے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جھوٹ سے ہمیشہ اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے. اب قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھا جائے تو کفر ایسا گناہ ہے اور شرک ایسا گناہ ہے کہ ہر گناہ کو اللہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ معاف نہیں فرماتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف فرما دے. تو اب اس گناہ کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ. تو اب صحابہ تو حضور سے گناہوں کے بارے میں ہی پوچھتے تھے، ہم تو فضیلت کے بارے میں پوچھتے ہیں نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود تو سرکار سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اکبر الکبائر کون کیا ہیں؟ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ یہ سوال پوچھا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں گناہ سے بچنے کا جذبہ تھا. اور مجھے تو بہت کم لوگ میری زندگی میں دعوت کے 35 سال کے پیریڈ کے اندر کوئی آ کر یہ پوچھا ہو کہ حضرت سب سے بڑا گناہ کون سا ہے ذرا بتائیے تاکہ ہم اس سے بچیں. زیادہ تر تو بس ثواب کس میں زیادہ ہے یہ بتائیے، عمل کوئی بتائیے، جلدی سے یہ ہو جائیں، جلدی سے ہو جائیں. گناہ، لیکن صحابہ گناہ سے بچنے کا سوال کرتے. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جسے فرمایا ہے وہ جھوٹ. اللہ اکبر. وہ جھوٹ. ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے لیکن کفر و شرک کی مغفرت اللہ نہیں فرماتا. اب آپ دیکھیں قرآن نے شرک کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے. جہاں شرک سے بچنے کا حکم دیا، جہاں پر اصنام پرستی سے بچنے کا حکم دیا، اسی کے ساتھ ملا کر کے پروردگار نے جھوٹ سے بچنے کا بھی حکم دیا. ارشاد فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. تو دور رہو معبودان باطل کی گندگی سے اور بچو جھوٹ بولنے سے. دونوں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا، بے شک. دونوں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ مولانا آج کے دور میں سچ بول کر تو ایک روٹی نہیں مل سکتی. اللہ. تو پھر آپ کا قرآن پر کیسا ایمان ہے؟ کیا رب قدیر آپ کو بھوکا مارنا چاہتا اس لیے بولا ہے کہ جھوٹ مت بولو؟ رب تو آپ کو دینا چاہتا ہے، بے شک مالا مال کرنا چاہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے توبہ کرو، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ تمہیں جہنم تک لے کر کے جاتا ہے. اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے ہدایت کے اندر، یعنی جو آج راستہ نہیں ملتا نا انسان کو،
تلاش کرتا ہے کہ اسے کوئی جنت کا راستہ مل جائے، کوئی سیدھے راستے پر چل پڑے، کوئی پروردگار اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما دے، تو اللہ عز و جل نے یہاں پر بھی کفر کے ساتھ کذب کو شمار فرما کر بتایا انہیں پروردگار راستہ نہیں دکھاتا۔ کس کو؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ بے شک اللہ راہ نہیں دکھاتا اسے جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو، یعنی کفر کرنے والا ہو۔ جھوٹے انسان کو جلدی راہ نہیں ملتی، اور ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں جھوٹ کا انسان کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ جی حق بات ہے، بالکل بے شک۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جھوٹ سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کی جائے اور جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کرنے کی کوشش کی جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور حضرات یاد رکھیں کہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم تک لے جائے گا، اور سچ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں، چاہے آپ بزنس مین ہوں یا آپ کوئی دکان چلانے والے ہیں، تب بھی آپ سچ بول کے ہی اپنا رزق کمائیں تاکہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔